بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے سخت منع فرمایا۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت فرما رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا جو ایمان والا بندہ ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو، اس کے حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں، اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں، اس کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن خرابیوں کی موجودگی میں اعلیٰ اخلاق کا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خرابی بھی موجود ہوں اور ایک دوست دوسرے کا دوست بنا رہے، ایک بھائی دوسرے کا بھائی بنا رہے، ایک مومن بندہ ایک دوسرے کو اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خرابی بھی موجود ہوں اور دوست بھی رہے، یہ خرابی بھی موجود ہوں اور محبت کا معاملہ برتاؤ کرے، ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سی خرابیاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو پرہیز کیا کرو، بچا کرو، اجتناب کیا کرو، کس چیز سے؟ بدگمانی سے۔ پھر دوسری جگہ آگے فرمایا اسم، یہ گناہ ہے، گناہ والا کام ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایمان والو تم لوگوں کے ٹوہ میں نہ رہا کرو، لوگوں کی عیبیں تلاش کرنے میں نہ لگا رہا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، ان چیزوں کو تجسس کہتے ہیں، جاسوسی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے منع فرمایا، یہ سب بدترین عمل ہیں، بدترین کام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایمان والو ایک دوسرے کی تم غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت بدترین عمل ہے، نہایت گھنونا عمل ہے، نہایت بدترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے غیبت کرنے والو سوچو ذرا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کوئی یہ پسند کرے گا اس بات کو کہ اپنے مردہ بھائی کا ہم گوشت کھائیں؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں پسند کرے گا، ظاہر ہے وہ گھن کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا جس قدر تم کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے گھن آئے گا اور گھن آتا ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ تم کو نفرت اور گھن کرنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ غیبت سے اجتناب کیا کرو، غیبت سے پرہیز کیا کرو۔ لیکن یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے، یہ ہمارا عمل بن چکا ہے کہ ہم جب تک کسی مجلس کے اندر غیبت نہ ہو اس وقت تک ہماری نہ مجلس مکمل ہوتی ہے نہ ہماری باتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اگر غیبت ہو رہی ہو، اگر تقویٰ والے ہو، اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اس مجلس کو چھوڑ کر اٹھ جاؤ، اس مجلس سے باہر چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بدگمانی سے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، بدگمانی ایسی بدترین چیز ہے کہ اس بدگمانی نے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، اس بدگمانی نے بہن کو بہن سے دور کر دیا، اس بدگمانی نے بیوی کو شوہر سے دور کر دیا، بدگمانی نے شوہر کو بیوی سے دور کر دیا، بے وجہ بدگمانی پیدا کر لیا۔ اور جب حقیقت معلوم کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بات تو ہے ہی نہیں جو بات میں نے سوچ رکھی ہے، وہ بات تو ہے ہی نہیں جس بات کو ہم نے سوچ سمجھ کر اتنا بڑا بنا دیا۔ میرے بھائیوں حقیقت معلوم کیا کرو۔ میرے بھائیوں جس سے بدگمانی ہو جائے اس کی سچائی پہلے معلوم کیا کرو۔ بیوی کو شوہر سے بدگمانی ہو جائے، شوہر کو بیوی سے بدگمانی ہو جائے، ایک بھائی کو بھائی سے بدگمانی ہو جائے، ایک بہن کو بہن سے بدگمانی ہو جائے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے بدگمانی ہو جائے تو سب سے پہلے اطمینان ہو جایا کرو، یقین سب سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، سچائی کی طرف جانے کی کوشش کیا کرو۔ اس بات کی تحقیق ضروری ہے۔ بغیر تحقیق کے باتیں بڑھا کر اتنی بڑھا دی جاتی ہیں باتیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے کہ
تمہاری یہ حرکت غلط ہے، ہم اس وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے تم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے، حقیقت معلوم ہے جب سچائی معلوم کی جاتی ہے، حقیقت معلوم کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بے وجہ بدگمانی کر لی تھی۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک موٹی مثال ہے، اس کی ایک بڑی مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی روزے دار شخص، کوئی بندہ مومن روزے کی حالت میں ہو، وہ روزہ رکھے ہوا ہو اور وہ روزے دار کسی ہوٹل سے نکل رہا ہو یا کسی ہوٹل میں داخل ہو رہا ہو، تو کیا آپ اس بات کا گمان کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو روزہ رکھے ہوا ہے یہ کھا کر کے آ رہا ہے، یہ روزے کی حالت میں نہیں ہے؟ ظاہر ہے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شخص ہوٹل جا رہا ہے، اس کا مطلب کھانے جا رہا ہے، یا ہوٹل سے نکل رہا ہے، اس کا مطلب کھا کر نکل رہا ہے۔ ظاہر ہے بدگمانی پیدا ہوگی کہ یہ شخص روزے دار نہیں ہے، یہ شخص روزے کی حالت میں نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ روزے سے ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، وہ کسی کام سے ہوٹل گیا تھا، کسی ضرورت سے گیا تھا، کچھ سامان لینے گیا تھا، کسی سے ملنے ملاقات کرنے گیا تھا، تو ہم نے یہ سوچ کر کے یہ بندہ روزے دار نہیں ہے، اس وجہ کر بدگمانی پال لیا۔ بدگمانی بدترین چیز ہے۔ بدگمانی آنے سے پہلے سچائی اور حقیقت معلوم کر لیا کرو، تاکہ آپس میں ایک دوسرے دور ہونے سے بچ جائیں اور بڑے گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی جھوٹ پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی نے بہت سارے رشتے توڑ دیے ہیں، بدگمانیوں نے گھر کے گھر تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ سچائی معلوم کرنے کی کوشش کیا کرو، حقیقت پہلے معلوم کر لیا کرو کہ یہ بات ہے بھی نہیں، جن باتوں کو میں نے سوچ کر رکھ لیا ہے، جن باتوں کو میں نے ذہن میں بیٹھا لیا ہے، جن باتوں کو میں نے دل میں جگہ دے رکھی ہے، اس بات کی سچائی کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی بات ہے، جب وہ امیر المؤمنین تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ خطبہ دینے کے لیے، لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ممبر پر قدم مبارک رکھا اور چاہا کہ لوگوں سے خطاب کریں، لوگوں کو واعظ فرمائیں، ویسے ہی ایک آواز آئی کہ امیر المؤمنین، آپ کوئی واعظ نہیں کر سکتے اور میں آپ کی کوئی واعظ نہیں سنوں گا، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا جب تک کہ ایک بات واضح نہ کر دیں، جو بات میرے دل کے اندر ہے اس کو ظاہر نہ کر دیں، اس وقت تک میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ بول کس کی تھی؟ وہ کہنے والا کون تھا؟ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، پہلے آپ ایک بات کی وضاحت کر دیں، مجھے اطمینان دلا دیں، اس کے بعد میں یہ بات سنوں گا آپ کی، ورنہ میں آپ کی ایک بات نہیں سننے والا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین سے فرمایا، امیر المؤمنین، آپ نے جس یمنی چادر کا آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، اپنا جبہ بنا رکھا ہے، وہ یمنی چادر جو ملی تھی، مال غنیمت میں چادر آئی تھی، تقسیم ہو رہی تھی، وہ چادر سب کو ایک ایک ملی تھی اور آپ کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی۔ وہ جو یمنی چادر مال غنیمت میں آئی تھی سب کو ایک ملی تھی، آپ کو بھی ایک ہی ملی تھی، لیکن آپ کا جو جبہ ہے، آپ کا جو لباس و کرتا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک چادر کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ دو یا دو سے زیادہ کا ہے۔ اس لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سب کو ایک چادر ملی تھی؟ کیا آپ نے دو چادر لے لی تھی جس کی وجہ کر آپ کا کرتا اتنا لمبا چوڑا تیار ہوا ہے؟ ایک چادر میں تو اتنا لمبا کرتا، اتنا لمبا لباس بن نہیں سکتا۔ حضرت امیر المؤمنین ہے، وہ نہ غصہ ہوئے نہ وہ ناراض ہوئے، بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس مجلس کے اندر میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر موجود ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ اس بات کی ذرا وضاحت کرو کہ میرا کرتا ایک چادر کا کیسے بن گیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب وہ یمنی چادر جو مال غنیمت میں آئی تھی تقسیم ہو رہی تھی تو سب کو ایک ایک ملی تھی، میرے ابا جان کے پاس بھی ایک ہی تھی اور مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنی وہ چادر ابا جان کو دے دی تھی اور میری چادر اور ابا جان کی چادر یہ دونوں ملا کر کے امیر المؤمنین کا لباس اور کرتا تیار ہوا ہے۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جب اطمینان ہو گیا تو فرمایا اب آپ خطاب اپنا جاری رکھیں، میں آپ کی ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑے لوگ تھے، یہ اونچے لوگ تھے، یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بڑا بلند اونچا بنایا تھا، جو نہ دل کے اندر بدگمانی رکھنا چاہتے تھے نہ لوگوں کو بدگمان ہونے دینا چاہتے تھے۔ اگر کوئی بدگمان ہونا چاہتا تھا تو اپنی طرف سے وضاحت بھی فرما دیا کرتے تھے تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں۔ جس طریقے سے ایک موقع پہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے اور اعتکاف کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے، آپ کے حال چال معلوم کرنے کے لیے، آپ کی کیفیت اور آپ کی حالت اور آپ کے بارے میں خیریت معلوم کرنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین نے ملاقات کیا۔ ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک قریب گئے۔ بالکل دروازے تک آپ نے قریب سے جا کر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کرنا چاہا۔ جیسے ہی رخصت کرنے لگے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے سے کچھ فاصلے پہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا معاذ اللہ کسی کے ذہن میں، وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی تھی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ قربان ہوں ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر، آپ نے ایسی بات کیوں فرمائی؟ کیا ہمارے ذہن میں معاذ اللہ ایسی کوئی بات آ سکتی تھی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کا جو رگ ہے اس رگ کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ انسان کے ذہن کو، دل کو، دماغ کو کسی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، بدگمانی سے خود بھی بچو اور کسی کے بدگمان ہو جانے کا خطرہ نظر آئے کہ میرے کسی عمل سے کوئی بندہ بدگمان ہو رہا ہے یا بدگمانی کا خطرہ ہے تو اس کو اس کی وضاحت کر دو، یہ سنت رسول اللہ بھی ہے۔